حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق عنایت محبت سے ہم گناہگار اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ جو پیشانی سجدہ سے آشنا اور واقف ہو جائے اس پیشانی والے کے لیے ایمان یہ ہے زندگی کی کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ سجدہ بظاہر تو زمین پر پیشانی رکھنا ہے، حقیقت میں سجدہ اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ڈالنا ہے، جسے سجدہ کے ذریعے بادشاہوں کے بادشاہ تک رسائی مل گئی۔ اب بھی وہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کے لیے زندگی میں مسائل ہیں، یا وہ سجدے کو سمجھا نہیں، یا اس نے وہ سجدہ کیا نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں، سجدہ بھی اور سجدہ کی حقیقت بھی نصیب فرما دیں، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، غالب گمان ہے کہ آج کی شام نئے اسلامی مہینے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، آج نہیں تو کل۔ ذی الحجہ مطلب حج والا مہینہ۔ سارے ماہ و سال اللہ کے ہیں، سارے برکتوں رحمتوں والے، لیکن کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں خاص ہوتی ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ خاص طور پر اس کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں بہت خاص ہے۔ دن مقدس، راتیں بابرکت۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں 10 راتوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ حیران ہوں گے، رمضان المبارک سے بھی زیادہ، مطلب اللہ کی عبادت کے لیے یہ 10 دن اور 10 راتیں یہ رمضان سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اور پھر حیران کن اور قابل غور معاملہ تو یہ ہے، اللہ نے ذی الحجہ کی ابتدائی ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔
آج ہمیں قسم کوئی اتنی بڑی بات نہیں لگتی، اس لیے کہ ہم روز قسمیں اٹھاتے ہیں، اٹھواتے ہیں، سنتے ہیں۔ انسانوں کی قسمیں بھی اہم ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم پورے جہان والوں کے لیے بہت خاص ہے۔ چونک جائیں، چکنے ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، کیا معاملہ ہے آخر کہ اللہ نے قسم اٹھائی۔ میں اور آپ قسمیں اٹھاتے ہیں اس لیے کہ سامنے والے کو ہماری سادہ بات پر یقین نہیں آتا، اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ خدا کرے آپ ان لفظوں کو سمجھیں، چاہے وہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، اوپر درجے کا مقرب ہے یا نیچے درجے اللہ سے بہت دور اور انتہائی گرا ہوا، سارے قسم جب اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا لین دین ہے، سادہ لفظوں میں وہ حل نہیں ہو رہا۔ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، سادہ لفظوں میں معاملہ نمٹ نہیں رہا۔ نہ آپ میرا یقین کر رہے ہیں، نہ میں آپ کا کر رہا ہوں۔ یہاں ہم درمیان میں اللہ کا نام لاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، سامنے والے کو یقین دلاتے ہیں اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ حیران کن معاملہ تو یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا نام استعمال کرنے کی ایک دوسرے کو اجازت نہیں دیتے۔ آپ میرا نام استعمال کر کے کسی سے کہے 50,000 روپے دے دے، فلانے سے میری بات ہو گئی، اس نے ضمانت اٹھائی، میں استعمال شاید نہ کرنے دوں۔ میں آپ کا نام لوں تو آپ شاید مجھے اپنا نام استعمال نہ کرنے دے کہ بھائی جو معاملہ ہے وہ آپس میں کرو، میرا نام کس کھاتے میں استعمال کیا۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ جو بندہ اس کا سجدہ بھولا ہوا ہے، اس کا نام بھولا ہوا ہے، اللہ اسے بھی اپنا نام استعمال کرنے دیتے ہیں، وہ بھی اس پاک ذات کا نام استعمال کر کے اپنی دنیا کے معاملات حل کرواتا ہے، کام نکلواتا ہے۔ جگہ جگہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم ایسا ہے۔ مرے آخر ان کی کس کس ادا پر، ادائیں لاکھ اور دل بیتاب فقط ایک۔ اللہ کی کون کون سی مہربانیوں پر غور کیا جائے، صرف یہی دیکھ لے انسان حیرت میں ڈوب جائے۔ خیر، ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، ہم ضرورت سمجھتے ہیں، بغیر قسم کے کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو انہیں کسی کا نام استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مقصد اور ہوتا ہے۔ دو مقاصد عرض کروں گا، وقت چونکہ مختصر ہے، توجہ رکھیں۔
ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں اس کے اندر کچھ ہے، توجہ دلانا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں، میں بادشاہ اس کی قسم اٹھا رہا ہوں تو سوچو کوئی خاص چیز ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ نے یہاں قسمیں اٹھائی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلے۔ غور یہ کرنا ہے کہ آخر یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ والفجر، ذی الحجہ کی 10ویں صبح، بقرہ عید کی صبح، عید الاضحیٰ کی صبح، حج والا دن۔ اللہ کو یہ وقت اتنا پیارا ہے، اتنا اہم، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ، اسی حج والے مہینے کی پہلی 10 راتیں اللہ کے ہاں اتنی برگزیدہ، اتنی خاص، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی۔ جفت اور طاق، رمضان کے آخری عشرہ میں جفت راتیں بھی، طاق راتیں بھی، جفت راتوں کا اپنا لطف، طاق راتوں کی اپنی برکات، دونوں کی خداوند قدوس نے قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور پھر ایک خاص رات کی قسم۔ پرانے وقتوں میں جب مائیں ہوتی تھیں، ان پڑھ ہوتی تھیں، جملے بڑے گہرے ہوتے تھے، ہم نے وہ سارے جملے، وہ سارا لاڈ پیار مس کر دیا۔ اب وہ کتابی باتیں ہی رہ گئی۔ آپ نے شاید سنا ہو یا نہیں، ہم نے اپنی بوڑھی بزرگوں سے سنا، وہ کہا کرتی تھی صدقے اس ویلے تو، ٹھیک، صدقے اس ویلے تو۔ یہ واللیل اذا یسر بھی اللہ لاڈ کے اندر ایک خاص رات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ وہ خاص رات کون سی تھی؟ جب اللہ کے محبوب اللہ کے حکم پر ملاقات کے لیے مکہ سے چلے تھے، اور وہ عرش معلیٰ سے اوپر اللہ کے پاس پہنچ رہے تھے۔ محبت کرنے والوں کے لیے محبوب کے اٹھتے قدم، ان قدموں کا وقت، یہ ساری چیزیں اہم ہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، قسم ہے رات کی جب وہ چلے۔ بہرحال 4 قسمیں اٹھائیں، 4 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک آیت شریفہ، حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں کے اندر عقل والوں کے لیے بہت کچھ ہے، ہوشیار رہنا، جسم والوں کے لیے نہیں، بڑے سر والوں کے لیے نہیں، سر پر خوبصورت بالوں والوں کے لیے نہیں، اچھے کپڑے والوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے۔ صرف سر ضروری نہیں، سر کے اندر کچھ ہونا ضروری، اور سر کے اندر کچھ ہونا ہی ضروری نہیں، اس کا استعمال بھی ضروری۔ جتنا گودا میرے اور آپ کے دماغ میں ہے، یہی گودا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے دماغ میں بھی تھا، یہی گودا بڑے سے بڑے علم والے
आलिम दीन के दिमाग में भी था, यही कूदा किसी और के दिमाग में भी है। मामला सारा है इस्तेमाल करा, इस गूदे को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर कमाल ये है जिस तरफ चाहे इसे इस्तेमाल करे। तो गौर कीजिएगा, गौर, करोड़ों की बात है, मुफ्त में दे रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं जो कस्में हमने उठा ली इसमें अकल वालों के लिए बड़ी बात है। इलाहुल आलमीन आप तौफीक दे दे, जितनी अकल है उसे इस्तेमाल करेंगे। रहनुमाई फरमाएं इनमें क्या बात है, तवज्जो रखना। इंसान जितना मर्जी इल्म वाला है, सलाहियतों वाला है, एक वक्त में मुतजाद काम नहीं कर सकता। मुतजाद काम का मतलब एक ही वक्त हो, आप बैठे भी हों और चल भी रहे हों, ऐसे हो सकता है। एक ही वक्त हो आप देख भी रहे हों और न भी देख रहे हों, ऐसे हो सकता है। एक ही वक्त हो कि जिसके अंदर आप जाग भी रहे हों और सो भी रहे हों, ऐसे हो सकता है। नहीं हो सकता। मुतजाद काम एक वक्त में नहीं हो सकते। लेकिन अल्लाह कितनी बड़ी कुदरतों वाली जात है कि एक वक्त में दो मुतजाद काम नहीं, वो खालिके कायनात एक वक्त में लाखों मुतजाद काम कर रहे होते हैं, मुतजाद चीजें तख्लीक कर रहे होते हैं। उनकी कुदरतों के एक ही वक्त में लाखों मुतजाद रंग होते हैं। एक को बेटा दे रहे, बेटा तख्लीक उसके लिए फरमा रहे, दूसरे को बेटी दे रहे। एक घर में खुशी का पैगाम आ रहा, दूसरे घर के अंदर मौत और गम की खबर आ रही। किसी को एक वक्त में हंसा रहे, किसी को रुला रहे, किसी को दे रहे, किसी को देकर उससे ले रहे, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी की आंखों में आंसू। ये सारी मुतजाद कैफियतें हैं, ये अल्लाह की कुदरत के रंग हैं। यहां कसम भी मुतजाद चीजों की उठाई, सुबह की कसम और रात की कसम, जुफ्त की कसम और ताक की कसम, ये सारी चीजें मुतजाद है। अल्लाह समझाना चाह रहे हैं अकल वालों को, जिस तरह मेरी कुदरत रात भी बनाई, रात की अपनी हकीकत कुछ भी नजर ना आए, दिन भी बनाया, सब कुछ देखने लगो, जुफ्त चीजें बनाई, ताक चीजें बनाई। जिस तरह मैं इन चीजों को बदलने पर कादिर हूं, अंधेरी रात से चमकता सूरज, चमकते दिन को अंधेरी रात में तब्दील करना, इसी तरह मेरे बंदो तुम्हारे मुतजाद हालात भी मेरी तरफ से है, उनका खालिक भी मैं हूं। वो सारी चीजें मेरे कब्जे में हैं, तुम्हारी डोरी मेरे हाथ में। होशियार रहना। लिहाजा किसी हाल में भी मुझसे बिगाड़नी नहीं, ना ना ना। खुशहाल हो फिर भी मुझसे मुंह नहीं फेरना, मुझे भूलना नहीं। परेशान हो फिर भी मुझे भूलना नहीं, मुझे याद रखना है। हर सूरत मुझसे बनाकर रखनी है। तुम किसी सूरत भी मुझसे बेनियाज नहीं। तुम भाग दौड़ कर सकते हो, पैसा इकट्ठा कर सकते हो, मालो दौलत, खुशियां, सारा कुछ इकट्ठा कर सकते हो, मैं आन की आन में सारा कुछ छीन सकता हूं। तुम सारी जिंदगी परेशानियों में घिसट घिसट कर जिंदगी गुजार रहे हो, मैं आन की आन में दुनिया जहान की सारी दौलतें तुम्हें दे सकता हूं। सेहत हो तो मुझे भूलना नहीं, मैं आन की आन में बीमारी देता हूं। बीमार हो तो मुझे भूलना नहीं, मैं आन की आन में शिफा देता हूं। खुश हो तो मुझे भूलना नहीं,
میں چند لمحوں میں ایسی مصیبت ڈالتا ہوں ساری خوشیاں ہوا ہو جاتی ہیں، اور پریشان ہو تب بھی مجھ سے مایوس نہیں ہونا، میں ایک لمحے میں تمہارے سارے دکھ درد چین سکتا ہوں، چن سکتا ہوں۔ کیا سمجھے؟ دن اوکھے سوکھے آندے رہ دن، کچھ حوصلہ یار رکھیندہ ہے، بھاویں جتنی کالی رات ہوئے ہر حال سویرا تھیندہ ہے۔ کیا مطلب؟ حالت کوئی بھی ہے، حال کوئی بھی ہے، رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بیماری سے تڑپ رہے ہیں، صحت میں چھلانگے لگا رہے ہیں، حال کوئی بھی ہے، اس حال والے کو بھولنا نہیں، اس سے بنا کر رکھنی ہے، بہر صورت اس کی ضرورت پڑے گی، حالات سارے متضاد حالات اس کے قبضے میں۔ میرے محترم دوستو، ذی الحجہ کے یہ 10 دن حضور نے فرمایا یہ 10 راتیں، یہ ایسا زمانہ ہے عبادت کے لیے، اس سے بہتر زمانہ نہیں، اور اللہ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ توجہ رکھنا، حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے یہ 10 دن، حج والے مہینے میں شروع کے یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں، جس نے ان دنوں میں 10ویں کو چھوڑ کر شروع کے 9 دنوں میں، 10واں تو عید ہے، عید والے دن روزہ حرام ہے، جس نے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن روزہ رکھا، روزہ رکھے گا ایک، اللہ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر دیں گے۔ اور فرمایا ذی الحجہ یہ حج والا مہینہ، اللہ جل شانہ اس کی ایک رات عبادت پر شب قدر عبادت جتنا اجر دیتے ہیں۔ بتائیے کیسے دن، کیسی راتیں، اللہ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت، قدر و قیمت۔ پھر ان دنوں میں خاص الخاص دن عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، 1 سال پہلے جو گناہ کیے وہ بھی معاف، اور 1 سال بعد میں جو گناہ ہونے ہیں وہ بھی معاف۔ اب بتائیے، پوری توجہ رکھیے، کتنے مبارک دن ہیں، کتنی مقدس راتیں ہیں، لیکن کیا یہ ہماری ڈسکشن میں ہیں، کیا یہ ہماری بحث میں ہیں، کیا ہمارے ہاں کہیں ان کا کوئی تذکرہ ہے؟ میری طرف توجہ رکھنا، ان دنوں کے اندر جہاں پر عید کی تیاریاں دوسری چیزیں چل رہی ہیں، یا وہی بے ڈھنگی چال جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، ہماری زندگی جس ڈگر پر چل رہی ہے، بات کی حد تک ہی صحیح، عمل نہیں، بات کی حد تک ہی صحیح، کیا ہماری باتوں میں کہیں ان 10 دنوں ان راتوں کی کوئی بات بھی ہے؟ بات تک نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ قوم سموسے پکوڑے پیزا برگر 500 1000 سے نہیں نکل رہی تو پھر اس کی یہی قسمت ہے۔ اگر 2 مرلے 2.5 مرلے اور اس سے 1000 لیا اور 2000 اس کو واپس کیا، اگر یہی باتیں ہی ہمارا مقدر ہیں
تو پھر لے کر بیٹھے رہیں۔ کیسے دن آ رہے، کیسی راتیں آ رہی۔ ذی الحجہ کا مہینہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں آیا، کیونکہ 25 دفعہ دیکھ چکا، کوئی 30 کوئی 35 دفعہ، لیکن ہماری نظر میں، ہماری بات میں، گھر کی ڈسکشن میں کہیں ذکر ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، خاص طور پر نوجوانوں، میرے عزیز بچوں، دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، یہ کوئی تنظیم کی محنت نہیں، جماعت کی محنت نہیں، کوئی فارم رکنیت، فارم سازی، کوئی چندہ لین دین، کچھ بھی نہیں ہے۔ امت کے اندر اس محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ امت کی نظروں میں مال سے بہت اوپر اعمال کی اہمیت آ جائے۔ روزانہ کی تعلیم سن لیں، کسی بھی مسجد میں آئی گئی جماعتوں کے بیانات سن لیں، کہیں بھی، سرگودا کے کسی چک، سندھ کے کسی گوٹ، بلوچستان کے کہیں تھر کے علاقے سے نیو یارک واشنگٹن تک ایک ہی طرح کی باتیں ہیں۔ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، فضائل ہی فضائل ہے، نماز پر یہ ملتا، جماعت کی نماز سے یہ ملتا۔ یہ ساری محنت ایک ہی چیز کے لیے ہے کہ کسی طرح امت کی نظروں میں کوئی تھوڑی سی قیمت دین کی بن جائے، نماز کی بن جائے، ذکر کی بن جائے، اللہ کی یاد کی بن جائے۔ بار بار جب تذکرے ہوتے ہیں، بار بار جب فضیلتیں ہوتی ہیں، بار بار جب یہ کہا جاتا ہے اس عمل پر اللہ یہ دیتے ہیں، اس عمل پر اللہ یہ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو دل دماغ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اس محنت سے مقصد یہ ہے کہ امت ہر چیز اپنے گھر پہنچا رہی ہے۔ گلی میں دو آوارہ لوگ لڑے، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا، میاں نے گھر جا کر ضرور بتانا ہے کہ آج گلی میں لڑائی ہوئی ہے۔ ٹھیک؟ قوم کو بے وقوف بنانے والے سیاستدان، ایک نے دوسرے کو یہ کہا، دوسرے نے تیسرے کو یہ کہا، یہ بھی بیگم کو جا کر بتانا ہے آج فلانے نے یہ کہا ہے اور ٹینگڑے نے جواب میں یہ کہا ہے۔ روڈ کے اوپر ہونے والا ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی عجیب بات، سلام سے پہلے ہی بیوی کو جا کر بتانا ہے آج باہر یہ ہوا ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، میاں اپنی بیوی کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد میں آج یہ بات ہو رہی تھی، نماز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی، ذی الحجہ حج کے 10 دنوں پر یہ بات ہو رہی تھی، والد اپنی بیٹیوں کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، بھائی اپنی بہنوں کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، باہر کے آوارہ لوگوں کی لڑائی گھر جا کر بتائیں گے، نماز کے بارے میں مسجد سے کیا سنا کوئی ذکر نہیں کرے۔ کیوں؟ جھجک۔ ہر بندہ سائنسدان ہے، جسے چھیڑو ڈاکٹر عبدالقدیر اس کے اندر ہے، اس کی روح بیٹھی ہے۔ ہر بندہ یہاں دانشور ہے، صحافی ہے، ہر بندے کے اندر حامد میر کی روح بولتی ہے، ہر بندہ یہاں عالم ہے، مفتی ہے، فوراً فتویٰ دیں گے، ہر بندہ یہاں حکیم ہے، صرف ذکر کرو، 2-3 نسخے ہر ایک کے سینے میں حکیم اجمل بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہے تو اس زبان پر دین کی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں، میاں نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، نماز رہ جائے گی اتنا بڑا نقصان، نہ بیوی کو، نہ بہن کو، نہ بیٹی کو، نہ دوست کو۔ سارا کچھ بولنے سے شرماتے نہیں، دین کی بات زبان پر لانے سے شرماتے ہیں۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ شرم دور کرنے کی محنت ہے، یہ جھجک دور ہو جائے، یہ شرم دور ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، ذی الحجہ کے یہ 10 دن 10 راتیں بہت مبارک، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، روزے کی فضیلت، اور پھر ان 10 دنوں کی جان ہے قربانی کا عمل، ان 10 دنوں کی روح ہے قربانی کا عمل۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اگر آپ ہوش میں ہوں اور میری بات سن رہے ہوں،
سادہ سا سوال ہے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ میں پھر اپنی بات دہرانا نہیں چاہتا. ہم میں سے ہر ایک فلسفی، دانشور، عالم دین، مفتی اعظم ہے، ہر ایک کا اپنا فلسفہ ہے. اگر یہ سوال ہی رکھ دیں محفل کے اندر تو ہر ایک کی اپنی بولیاں ہوں گی. ایک جملہ ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یہ علمی دنیا کے لوگوں کی بات ہے. آپ کے حوالے سے اس کا متبادل جملہ میں کہہ دیتا ہوں، 100 سنار کی ایک لوہار کی. ٹھیک. سوال سادہ سا ہے، 3 لفظوں پر مشتمل ہے. قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ 3 لفظ ہوئے. قربان جائیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دنیا جہان کے دانشور، عقل والے، علم والے، دنیا جہان کی چھوٹی سے چھوٹی یونیورسٹیز، بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے جہاں پہنچ کر ہاتھ باندھ کر عاجز ہو جائیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے علم سے نوازا تھا. حضور کا ایک ارشاد، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک بات امت ساری لگی رہے، ساری امت سر کھپا لے، اس ایک پاک ارشاد کا نہ متبادل پیش کر سکتے ہیں اور نہ اس پاک ارشاد کا حق ادا کر سکتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، حضور قربانی کیا ہے؟ اور پھر صحابہ کا احسان سمجھو کہ پاک پیغمبر کے سامنے یہ سوال اٹھا کر قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہنمائی چھوڑ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے، قربانی کیا ہے؟ ہوش رکھنا. جن پر قرض ہے وہ بھی ہوش رکھو، جو قرض ابھی لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہوش رکھے، جن کی کمیٹیاں پھنسی ہوئی ہیں وہ بھی ہوش رکھیں، جن کی گھر میں شادی بیاہ ہونے والی ہے یا 6 مہینے پہلے ہو چکی ہے وہ بھی ہوش میں رکھیں، جنہوں نے تازہ کوئی جگہ لی ہے اس کے لیے پیسے دیے ہیں وہ بھی ہوش رکھیں. یہی 5-7 چیزیں جو سوچ کر بیٹھے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی، وہ ذرا زیادہ توجہ رکھے. ٹھیک. کوئی 7واں 8واں عذر مجھے نظر نہیں آیا. ان 5 سے 6 عذروں کے درمیان ہم زمانے سے پھنسے ہوئے ہیں. سارے ہوش رکھیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، پیارے نبی رہنمائی فرمائیے، سینہ نبوت سے علم نبوت نکالیے، میرے دل و دماغ کو روشن کیجئے، یہ دل و دماغ پر یہ جو کیفیت بنی ہے اسے دور فرمائیے، ارشاد فرمائیے قربانی کیا ہے. ہوشیار. آقا علیہ السلام نے جواب کے اندر امت کی رہنمائی کے لیے میرے اور آپ کے لیے 3 لفظ ارشاد فرمائے. یہ 3 لفظ بھی آپ پہلی مرتبہ نہیں سن رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، گہرائی میں نہیں جاتے، حقیقت کو دیکھتے نہیں، نظریں ہماری کمزور ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم. پوری توجہ. کاش وقت ہوتا تو گھنٹوں ان پاک لفظوں پر بات کرتے. وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. ٹھیک. حالات تھوڑے کوئی نہیں. تھوڑا سا مسکرا دیں، درود پاک پڑھ لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لفظ ہیں. 3
हुजूर के पाक इरशादात को सारी उम्मत बयान करती रहे। इनके अंदर अल्लाह ने इल्म और मार्फत के वो खजाने छुपाए हैं कि अक्लें हैरान रह जाए। इल्म वालों की क्या बिसात कि पाक पैगंबर के पाक इरशाद की तह तक कोई जाए। अल्लाह जिसे नसीब फरमा दे। दो चीजें इरशाद फरमाई, दो चीजें तवज्जो रखना। एक चीज ये इरशाद फरमाई कि याद करो कोई तुम्हारे अब हैं। अब अरबी का लफ्ज है, वालिद को कहते हैं। अभी कुम का लफ्ज सामने मौजूद लोगों के लिए होता है, मुखातबीन। क्या खुश नसीब है उम्मत मोहम्मद। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले इस उम्मत को खिताब फरमा के दुनिया से तशरीफ ले गई। ए चुंगी वालों, याद करो, सिर्फ इसी पर जिंदगी ना गुजार दो, हम खान, हम पंजाबी, हम अराई, हम जट, हम फला। तुम्हारा शजरा नसब और है। तवज्जो, तुम्हारा कोई ऊपर है, कोई तुम्हारे सर पर है, कोई रिश्ता नाता ताल्लुक और है। इसी पर न रहना, इसी छोटे से रिश्ते पर और छोटे छोटे निस्बतों पर गुजारा न करना। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रिश्ता भी है और कोई बहुत बड़ी निस्बत भी है। इतना बड़ा रिश्ता और इतनी बड़ी निस्बत यहूदी कहा करते थे हम हजरत इब्राहिम की औलाद है। ईसाई कहा करते थे किसी को इब्राहिम का नाम भी नहीं लेने देंगे, हम उनकी औलाद हैं। मुशरिकीन मक्का तक कहा करते थे हम इब्राहिम के नाम लेवा हैं। अल्लाह ने वजाहत फरमा दी, मा काना इब्राहिम यहूदिया, ना तो इब्राहिम यहूदी वला नसरानिया, और ना तो इब्राहिम ईसाई, वमा काना मिनल मुशरिकीन, ना तो इब्राहिम मुशरिकों में से, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। ये इस उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा का एजाज है। ये मेरे जद्द अमजद इब्राहिम की औलाद है। क्या निस्बत है। कौम यहां पर अभी तक पठान पंजाबी जट अराई पर लड़ रही है। ये औलाद किसकी? अल्लाह के महबूब पैगंबर इब्राहिम, अल्लाह के खलील की। क्या निस्बत इसे हासिल है। सवाल क्या है, कुर्बानी क्या है। हुजूर ने इशारा किधर फरमाया, याद करो कोई बड़ा भी है, किसकी औलाद हो, कोई तुम्हारा जद्द अमजद भी है, कोई तुम्हारा फख्र, तुम्हारा मान भी है। किससे ताल्लुक रखते हो, क्या निस्बत और क्या लड़ी है। जो औलाद मां बाप की निस्बतों का लिहाज करे, मां बाप को मां बाप समझे, बड़े को बड़ा समझे, पीछे रिश्तों का उसे लिहाज हो, औलाद वही होती है। बसूरत दीगर हम वो लफ्ज बोलते हैं जो मस्जिद में मुनासिब नहीं। औलाद वही जो मां बाप का मान रखे, मां बाप का नाम रोशन करे, और आसान लफ्जों में कहें कि जदों वेला आ जाए ते मां प्यो दी कंड ना लाए। बात समझिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी क्या है के जवाब में ये निस्बत याद दिलाई। किसकी औलाद हो, किसके बेटे हो, कौन तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, अगर कहीं उनका नाम लेकर तुम्हें कोई उनकी सुन्नत याद दिलाई गई, उनका तौर तरीका याद दिलाया गया, तुम्हें कहा गया कि तुमने भी कुर्बानी करनी है, तो याद रखना 20-25 हजार के लिए अपने जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम की कंड न लगा दे। कहीं थोड़े से एक हिस्सा डालने के लिए कि अगर हिस्सा डालें तो 20 से 25 हजार खर्च आ जाएगा,
اس 20-25 ہزار خرچ سے بچنے کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی تفریق میں نہ پڑ جانا کہ ابھی قرضہ دینا ہے اور بیٹے کی شادی ہے اور فلاں معاملہ ابھی زیر غور ہے اور کمیٹی پھنسی ہوئی ہے. یہ جمع تفریق نہ کرنے بیٹھنا، کہیں دیکھنا کہ 20-25 ہزار بچاتے بچاتے اس نسبت سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھو. اولاد وہ جو ماں باپ کا نام رکھے، اولاد وہ جو ماں باپ پر 20-25 ہزار نہیں جان لٹا دے. اولاد وہ ہے، اولاد کہے جانے کے حقدار بھی وہ ہے. اللہ کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو قربانی کیا ہے. سوچو کہ کوئی تمہارے اوپر بھی ہے، کسی کی تم اولاد ہو جنہیں ساری دنیا اپنا بناتی رہی، کسی کے نہیں ہم نے اعلان کیا، وہ تمہارے تھے، اب ان کا مان رکھنا ہے، اب ان کی لاج رکھنی ہے. اب ان کے نام پر اگر کوئی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تو ہیلے بہانے عذر تراشنے میں لگ کر خبردار اس نسبت سے ہاتھ نہیں دھونے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ سنت ابیکم. سنت ابیکم، تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم، تمہارے والد کی سنت، ان کا طریقہ. سنت کا یہ مطلب نہیں کہ سنت ہی ہے. آج امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہی ہے. جی سنت ہی ہے، کون سا فرض واجب ہے؟ جی میں فرض واجب تو بڑے پڑے نے. جی عاشق صادق کے لیے، امتی کے لیے، سچی اولاد کے لیے، اپنے پیغمبر روحانی والد، ان کی سنت ہر فرض سے بڑی ہے. صحابی تشریف رکھتے ہیں، سامنے کفار کا مجمع ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گر کر زمین پر گر جاتا ہے، اسے اٹھا کر صاف کرنے لگتے ہیں. پاس بیٹھنے والے نے کہا اے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ سامنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ رہے، زمین سے اٹھا کر کھائیں گے تو یہ معیوب سمجھیں گے. صحابی رسول پہلے تو خاموشی سے شاید لقمہ کھا جاتے، لیکن لقمے کو اٹھایا اور یوں لہرا کر کہا دیکھو دیکھو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لقمہ زمین پر گر جائے جھاڑ کر صاف کر کے کھا لو، دیکھو یہ میرے حبیب کی سنت ہے. اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ عاشق کے لیے محبوب کی ادا ہر فرض سے بڑا فرض، عاشق کے لیے محبوب کی سنت ہر فرض سے بڑا فرض. میرے محترم دوستو، سنت کے لفظ کو کبھی بھی ہلکا مت لو. پاک پیغمبر کی سنت ان سے جب نسبت ہو گئی، جہان بھر سے وہ اونچی ہو گئی، جہان بھر سے اس کی اہمیت ہو گئی. قربانی کا عمل، اسے سیدنا ابراہیم کا طریقہ فرمایا گیا، ان کی سنت فرمایا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت ہے کوئی کرے تب بھی ٹھیک، نہ کرے تب بھی ٹھیک، ہرگز یہ مطلب نہیں. مسئلے کے طور پر سمجھ لیں، 52.5 تولے چاندی، ابھی جا کر بازار سے چاندی کا ریٹ پوچھیں، کیلکولیٹ کریں، 52.5 تولے چاندی کے لگ بھگ کسی کے پاس رقم ہے یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ رقم، یا ضرورت سے زائد گھر میں کوئی سامان پڑا ہے جس کے اندر LED بھی آتی ہے، جس کے اندر دوسرا ٹچ موبائل بھی آتا ہے، جس کے اندر دوسری کئی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ سارا کچھ مل ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی قربانی کے 3 دنوں میں ہو گیا، قربانی واجب ہو جائے گی. ہر چیز کیلکولیٹ میں نے نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہیں. یہ چونکہ روڈ ہے اور سارا بازار ہے، ہر دکان پر کیلکولیٹر پڑا ہے.
میں نے ایسے ایسے بندے کیلکولیٹر استعمال کرتے دیکھے جو ایک دن بھی سکول میں نہیں گئے. ٹھیک, اشاریہ لگانا بھی آتا ہے, اور اشاریہ لگا کر جو تقسیم ضرب ہوتی ہے مجھے ہمایوں صاحب نہیں آتی, لوگوں کو آتی ہے. یعنی جو اشاریے سے آگے ہے, اشاریہ 0.1 ایک پیسہ جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں, 1,00,000 روپیہ دو, جاؤ ایک پیسہ لے کر آؤ, نہیں ملے گا. لیکن وہ ایک پیسہ بھی تقسیم بھی ہوتا ہے, ضرب بھی ہوتا ہے, منفی بھی ہوتا ہے, برابر بھی ہوتا ہے. تو جہاں اتنے ہوشیار لوگ ہیں ان کے لیے یہ حساب لگانا کہ میرے پاس کتنی چیزیں ضرورت سے زائد ہیں, 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہیں یا نہیں, میاں پر قربانی واجب ہے یا نہیں, بھائی پر ہے یا نہیں, بیوی پر ہے یا نہیں, اس کا مال متاع کیا کچھ اس کے پاس پڑا ہے, یہ کوئی مشکل کام ہے؟ سر ہلا دو تھوڑا, مانو نہیں, سر ہلا دو, مشکل ہے. میرے محترم دوستو, اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم کی سنت اب تم نے ثابت کرنا ہے. ہم ابراہیم کی اولاد, اونچی آواز سے بولو, ہم ابراہیم کی ثابت کرنا ہے, سینے پر ہاتھ رکھ کر ثابت کرنا ہے. کوئی یہودی کہے ہم ابراہیمی, ہرگز نہیں. کوئی عیسائی کہے ہم ابراہیمی, ہرگز نہیں. دوسرے کسی مذہب والا کہے, ہرگز نہیں. یہ اللہ نے پاک پیغمبر کا امتی ہونے کا صدقہ ہمیں یہ اعزاز بخشا. ہم اللہ کے خلیل کی نسبت رکھتے ہیں, ہم اس نسبت کا مان رکھیں گے. بولو, مان رکھیں گے انشاءاللہ. صحابہ نے پھر سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی پر ملتا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں, 3 قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں. فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے کھروں سینگوں تک سمیت اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور وہ نامہ اعمال میں ترازو پر رکھ کر تولا جائے گا. فرمایا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے اس کی رگ سے نکلا ہوا خون قطرہ ابھی زمین تک پہنچتا نہیں. اللہ قربانی کرنے والے کی قربانی قبول فرما لے. میرے محترم دوستو, فرض واجب بھی, اجر و ثواب بھی, سیدنا ابراہیم کی سنت بھی, ان کا نام رکھنا بھی, ساری چیزیں اپنی جگہ پر. آخری بات کے طور پر عرض کر رہا ہوں, قربانی محبت کا اظہار ہے. کیا مطلب؟ تفصیل ذکر کروں گا اگلے جمعے یا عید کو. سیدنا ابراہیم تھے اللہ کے خلیل, دوست. برائی میں سہولت کار کو دوست نہیں کہتے, جس طرح نوجوان بچوں سمجھو آج کل بنے ہیں, یہ میرا دوست ہے. دوست کا مان ہوتا ہے. یوں تو ہم کہتے ہیں یار فلانے ادھے موج گل کی تھی تے میں پوری کرتی, تو کہہ کے تو ویکھدا میری جان بھی حاضر سی. ٹھیک, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور پھر ادھے منہ سے کہا میرے خلیل بڑھاپے میں جو اولاد دی ہے اب بتاؤ نا ذرا دوستی کیا ہوتی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس بچے کی گردن پر چھری رکھ دو. بتاؤ نا ذرا اب تم اپنی اولاد کے لیے کوئی میسج چھوڑو, کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ سوری زندگی تو مجھ سے لے رہے, میں نے پیدا کیا, ماں کی پیٹ میں رزق میں نے پہنچایا, سانس سانس ان کا میری نعمتوں میں, میرے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. اب ذرا اپنی اولاد کو دکھاؤ دوستی کیسے نبھاتے ہیں. سیدنا ابراہیم نے دوستی نبھائی یا نہیں؟ اولاد کی گردن پر چھری رکھی یا نہیں؟ اب ابراہیم کی اولاد کا امتحان ہے, یہ بھی کوئی تھوڑا سا محبت کا اظہار کر کے دکھائیں.
ऐसे तो नहीं कि 20-25 हजार का मामला आया, अब साल भर के जो उज़र माजरतें थी वो सारी की सारी इकट्ठी कर ली। 6 महीने पहले शादी हुई थी, अब कुर्बानी नहीं करनी, हिले ही तो ब्याह गुजरा है। ठीक, ये उज़र माजरतें हैं लोगों के लिए। लोग मुतमईन हो जाएंगे, शायद हो या ना हो, सामने तो बहरहाल हो ही जाएंगे, लेकिन पिछों कोई नहीं होएगा, ऐ भी ज़हन च रखना। ठीक, लेकिन वो रब, हालात उसके कब्जे में, हालात वो जानता, सब कुछ वो देखता सुनता, उसके हाथ जज्बात देखे जाते हैं, माजरतें नहीं सुनी जाती। इसलिए जज्बात बना लो, अभी से बना लो। वो रब, उसके खजानों में कमी नहीं, वो देने पर खुश होता है। अभी से जज्बे बना लो, इंशाअल्लाह इब्राहीम अपने दादा जद्द अमजद की तरह दोस्ती का इजहार करके दिखाएंगे। जज्बात रखो, उसके खजाने बड़े, देगा वो खुद। एक जुमला है, इन बातों से ना जोड़ना, समझाने के लिए कह रहा हूं। जह जमू ओह जई, बोलो। जमीन पर जो जज्बात हमारे हैं, रो रो कर थक गए, ये भी मसला, ये भी मसला, कर्जा भी देना, शादी भी करनी, शादी हुई भी, अभी तो रजिस्ट्री करवानी, अभी तो हो रही। तो नीचे जैसी जैसी उम्मीदें उस शहनशाह कायनात से हों, वो रब ऐसे ही मामला करता है। जमीन पर मायूसी की बातें छोड़ो, अभी से घर वाली से जाकर कहो कुर्बानी देनी है, जरूर देनी है, तुम भी दो मैं भी दूंगा, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। रोजाना तुम भी 2 रकत पढ़ के अल्लाह से मांगो, मैं भी मांगूंगा। बच्चों से कहो कोई रोजा रखे, दुआ करे कि हमारे घर में भी कुर्बानी का अमल हो। आज से कहना शुरू कर दो, अल्लाह देगा जरूर करूंगा, अल्लाह देगा जरूर करूंगा, अल्लाह देगा जरूर करूंगा। फिर देखो वो रब देता है कि नहीं। मायूसी छोड़ेंगे, जज्बात का इजहार करेंगे, इजहार मोहब्बत करेंगे, बाहर सूरत कुर्बानी के अमल में शरीक होंगे, मान रखेंगे अपने जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम का। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जज्बे ही हैं, ये सोचें ही हैं, अल्लाह इनको वजूद बख्शते हैं। नियत फरमाएं, घर में जाकर बात करें, इस मामले को संजीदगी से लें। अशरा ज़िलहिज्जा, ये 10 दिन बड़ी इबादत के, बड़े मुबारक, इनमें रोज़ों के बड़े फजाइल हैं। फिर कुर्बानी का अमल सबसे ऊपर, घर में बात चलाएं तो इंशाअल्लाह ये सारी नेमतें अल्लाह अपने फजल से नसीब फरमाएंगे।